ہاں جی، پانچواں سوال یہ ہے کہ حزب الشیطان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے اہلکار نہ بن جائیں، ہم نادانستہ، ٹھیک ہے، یا بے وقوفی میں اس کا ساتھ دینے والے نہ بن جائیں، اس کے سپورٹر نہ بن جائیں، اس کے ساتھی نہ بنیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے پانچواں سوال کہ ہم حزب الشیطان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں ہیں، وہ پانچواں سوال ہے، وہ دو باتیں یاد کرنی ہیں آپ نے اچھی طرح ذہن نشین، تاکہ ہم حزب الشیطان کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ پہلی بات ہے، میں آگے انشاءاللہ جو چھٹا سوال ہے وہ بتاؤں گا کہ حزب الشیطان کے اصل میں کون کون سے گروہ ہیں، اور اس ہماری مسلمانوں کے اندر وہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ پانچواں سوال ہے، وہ دو باتیں کیا ہیں کہ حزب الشیطان کو سمجھنے کے لیے ہر مسلمان کو دو باتیں یاد کرنی، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن و سنت میں بڑی واضح دی ہے۔ پہلی بات کہ آپ نے کسی کو ڈائریکٹلی نہیں کہنا تم حزب الشیطان ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ کے دور میں منافقین تھے، آپ جانتے تھے کون کون منافق ہے، تو آپ نے کسی کا بھی نام لے کر متعین کر کے نہیں کہا کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ساری جنت کی، تو جب آپ اسے کہہ دیں گے تم حزب الشیطان میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنی زبان سے اسے جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ آپ کی دعوت کے بھی خلاف ہے اور آپ کے اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو متعین کر کے ڈائریکٹ اس کا نام لے کر نہیں کہنا کہ تم حزب الشیطان کے ہو۔ پھر اگر وہ ضد میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں حزب الشیطان، کر لو جو کرنا ہے، تو پھر آپ کی دعوت تو وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ تو اس وجہ سے آپ نے تو اس کو اصلاح کرنی ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اور اس کو حزب اللہ میں لے کر آنا ہے، اور اس کو جنت کی طرف اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، نہ کہ لوگوں کو ہم حزب الشیطان کا ساتھی بنا کر اور ان پہ فتوے لگا کر کافر کہہ کر ہم انہیں، اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا، من کفر مومنا فقد کفر، جس نے کسی مومن کو کافر دیا وہ خود کافر ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ پہلی بات یاد ہے، حزب الشیطان ہم سمجھیں گے، ان کی اقسام ساری اچھی طرح سمجھیں گے، تو پہلی شرط اس میں کیا ہے کہ ہم نے کسی کا اندر ساری خامیاں حزب الشیطان کی نظر بھی آ رہی ہوں تو ہم ڈائریکٹلی اس کا نام لے کر نہیں کہیں گے، ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کچھ لوگ ایسے، یا قرآن کریم نے جس طرح بیان کیا ہے کہ حزب الشیطان کی یہ صفات ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سے جو لوگ، جو سب کے سامنے آ جائے گا کون کیسے لوگ حزب الشیطان کے اہلکار ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات جو آپ نے حزب الشیطان کو سمجھنے سے پہلے یاد کرنی ہے، وہ دوسری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حزب الشیطان کی صفات میں آگے بیان کروں گا اور ان کی اقسام بیان کروں گا، تو پہلی چیز جو آپ نے، دوسری بات جو یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہیں خدا نہ خواستہ وہ صفت میرے اندر تو نہیں، اس لیے ہم نے سمجھنا ہے، یعنی حزب الشیطان کو ہم نے سمجھنا اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ وہ منافقت کی روش یا وہ منافقت کی صفت یا وہ حزب الشیطان کی وہ جو بات ہے وہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے حزب الشیطان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانچواں سوال بڑا سادہ سا ہے کہ حزب الشیطان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کی بڑی شد و مت کے ساتھ قرآن و سنت میں رہنمائی دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ نام لے کر حزب الشیطان نہیں کہنا۔ دوسری بات کہ ہم نے حزب الشیطان کے اقسام اور اس کی صفات اس لیے بیان کرنی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کہیں وہ والی صفت میرے اندر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ منافقت جو ہے یہ اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ منافقت کر رہا ہوتا ہے، اور اس چیز سے اتنا ڈرنا چاہیے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقت سے کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اتنا بڑا مقام،
اور پھر وہ عشرہ مبشرہ جنہیں دنیا میں بشارت دی گئی ان میں سے وہ صحابی تھے. پھر آپ ان کے کارنامے دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں. لیکن وہ منافقت سے اتنا ڈرتے تھے. ایک دفعہ آپ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حذیفہ ابن الیمان، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں رکھا ہوا تھا کہ مدینہ کے منافق کون کون ہیں. ان کو رازدار نبوت بھی کہا جاتا ہے، تو انہیں معلوم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مجھے منافقین کے نام بتا دیں، کیونکہ وہ آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، لیکن میں آپ سے صرف اتنا مجھے آپ بتا دیں، میرے پر مہربانی کریں کہ کہیں ان منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا ڈرتے تھے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم حزب الشیطان کی صفات بیان بھی کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اس منافقت کی روش میں کہیں میں تو نہیں مبتلا. ٹھیک ہے، تو یہ منافقت ایسی بیماری ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے دوسرے رکوع میں ہی بڑی واضح طور پہ کہا کہ 2 دفعہ آیا کہ لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی. اور ایک جگہ ہے لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے. اس لیے ہم نے حزب الشیطان کی صفات واضح بیان کی جو قرآن کریم میں بہت تفصیل سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں مختصراً تو 5واں سوال بڑا سادہ سا ہے کہ حزب الشیطان کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے 2 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں، ان کا پورا دھیان رکھنا ہے. پہلی بات کہ کسی کو متعین کر کے نام لے کر نہیں کہنا کہ تم حزب الشیطان کرو. دوسری بات، حزب الشیطان کی صفات ہم نے سمجھنی، یاد کرنی اس لیے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہیں خدا نخواستہ ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے.